أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ درس میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی ابتدا سے دین کے اصولوں کو ایک رکھا. عقائد ایک تھے، اس میں فرق نہیں تھا. لہذا شرک کا حرام ہونا، شرک کا برا ہونا، شرک کا ناجائز ہونا، شرک کے نتیجے میں جہنم کا لازم آنا، یہ ہر ایک کو تسلیم تھا کہ شرک قابل قبول نہیں. لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جا کر کے اس شرک کی بنیاد پڑی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شکلیں بدلتی گئی، اس میں فرق آتا گیا، اضافہ ہوتا گیا، عجیب و غریب چیزوں کو بنایا گیا، بڑھایا گیا، شامل کیا گیا، تا وقت کہ خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی. آپ کی بعثت کے وقت بھی مکہ مکرمہ کے اندر شرک کا ایک زور تھا، یہاں تک کہ خود بیت اللہ شریف جو اس زمین پر اللہ کے پہلے گھر کی نسبت رکھتا ہے، خانہ کعبہ، اس میں 360 بت لٹکے ہوئے تھے، اور ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک فرضی، ایک تخیلاتی مجسمہ بنا کر وہ بھی لگایا ہوا تھا، اور پھر ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے ہوئے تھے. جیسے کسی چیز کا مجسمہ آپ بنا دیں اور اس مجسمے کے ہاتھ میں آپ کوئی چیز پکڑا دیں. اب یہ ایک فرضی چیز ہے نا، جیسے انسان میوزیم جاتا ہے، کوئی عجائب گھر جاتا ہے، تو مٹی کے، موم کے، پلاسٹک کے، ربڑ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کے سر پہ کچھ ہے، کسی کے ہاتھ میں، کسی کے پیر میں. تو انہوں نے اتنی جرأت کی تھی مشرکین مکہ نے کہ 360 بت بنائے تھے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ علیہ السلام خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے مجسمے بنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. یہ جو تیر تھے یہ تقسیم کے تیر کہلاتے تھے. کسی پر کیا لکھا ہوا، کسی پر کیا لکھا ہوا، کسی پر کیا لکھا ہوا. اور چونکہ ان کے ہاں یہ کاہن نجومی بیٹھتے تھے، تو جب بھی کوئی سفر کا ارادہ کرتا، تجارت کا ارادہ کرتا، کوئی کام کی بنیاد رکھتا، تو اس نجومی کے پاس جاتا اور جا کے اس سے کہتا کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو وہ اس سے ایک نذرانہ، ایک رقم وصول کرتا، اور پھر اندر جا کر کے جو تیر تھے ان میں سے ایک تیر نکال کے اس کو پھر کھولتے، اور اس میں اگر لکھا ہوتا کہ نعم، اس میں لکھا ہوتا لا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا،
یہ مختلف چیزیں اپنی طرف سے بنائی ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب داخل ہوئے فتح مکہ کے موقع پر، آپ نے فرمایا اللہ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے یہ چیز فرضی بنا کر کے ان کے ہاتھ میں تیر پکڑا دیے، اور یہ ایک تصور دیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس طرح فال نکالا کرتے تھے. فرمایا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے پاک تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی، اور پھر وہ 360 بت گرا دیے گئے، توڑ دیے گئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصول میں اختلاف شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، اور چلتا رہا اور آج تک اس کی مختلف شکلیں بہرحال چلتی ہوئی آ رہی ہے. آج کی جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو حق بات کو سمجھنے کے بعد بھی اس کو جھٹلا دیتے ہیں صرف اپنی ایک ضد اور انا کی وجہ سے. حق بات تو آ گئی، واضح ہو گئی، صاف ہو گئی، اور سنجیدہ لوگ، سنجیدہ طبقہ اس حق کو قبول کرنے لگ گیا. لیکن ایک بندہ کہے نہیں جی مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ میرے باپ باپ اس طریقے پر نہیں تھے، باپ دادا اس طریقے پر نہیں تھے، میں کیوں مان لوں؟ تو اللہ پاک نے ایسے طبقے کا ذکر فرمایا، اور ان پر جو اللہ کی پکڑ آنی ہے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. ان آیت کا ترجمہ ہے والذین یحاجون فی اللہ، اور جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے دین کے معاملے میں، دین اسلام کے معاملے میں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ اس دین کو قبول کر لیا گیا. اب غور کیجئے گا دوستو، دین کو قبول کر لیا گیا. اب حالانکہ کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ جس میں 100% دین کو قبول کیا گیا، نہیں گزرا. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس دین کو قبول کر لیا گیا، پھر بھی جو بندہ اس میں جھگڑنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ قبولیت سے مراد ہر زمانے کا سنجیدہ طبقہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے دوست؟ معیار اور مدار وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں دوستوں. ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ایک چیز سامنے آ گئی، اس دور کے اہل حق علماء اس کو قبول کر رہے ہیں یا اس کو رد کر رہے ہیں. عام مجمع کی بات نہیں ہے. عام مجمع تو بدعات کو بھی قبول کرتا ہے، ونعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی کو بھی قبول کیا ایک طبقے نے منکرین حدیث کو بھی قبول کیا. تو عمومی مجمع کبھی بھی بنیاد نہیں ہوتا، سنجیدہ طبقہ بنیاد ہوتا ہے. اہل علم، اور اہل علم سے مراد بھی علماء حق، علماء ربانیین، کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب سنجیدہ طبقے نے اس دین کو قبول کر لیا، اس کے بعد بھی اللہ کے دین میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا یہ الجھنا اللہ کے نزدیک باطل اور بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. وعلیہم غضب، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو یعنی قرآن کریم کو اتار دیا بالحق کے، ٹھیک واضح طور پہ. والمیزانہ، اس کے دو ترجمے ہیں دوستو. اللہ نے اتار دیا اپنی آخری کتاب کو ٹھیک، والمیزانہ، اور انصاف کے ترازو کو. اور بعض نے ترجمہ کیا اور اللہ نے اتار دیا عقل سلیم کو، سلامتی والا ذہن اور عقل بھی اللہ نے دے دی. وما یدریکا، اور آپ کو کیا پتا، لعل الساعۃ قریب، ممکن ہے کہ قیامت بہت قریب ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کو جلدی وہ طبقہ طلب کرتا ہے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا. اسے مذاق سمجھتا ہے، کہتا ہے کیوں نہیں آ رہی، کب آئے گی. والذین آمنوا مشفقون منها، جو ایمان والے ہیں وہ قیامت کے دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے.
وَيَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهَا الْحَقُّ کہ قیامت کا آنا برحق ہے. الا آگاہ ہو جاؤ. ان الذین یمارون فی الساعۃ بے شک جو لوگ قیامت کے واقع ہونے میں شک کرتے ہیں لفی ضلال بعید وہ دور کی گمراہی کے اندر پڑ چکے ہیں. یہ 3 آیات ہے دوست. اور بالکل جیسے میں نے شروع میں عرض کیا بالکل واضح بات ہے کہ دین اور ہدایت کا راستہ صراط مستقیم دین برحق اللہ کے آخری پیغمبر اور ان کی تعلیمات ان پر اترنے والی کتاب یہ سب چیزیں بالکل سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو چکی. اور اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ہر زمانے کے سنجیدہ طبقے نے اپنے باطل طریقے کو نظریے کو چھوڑ کر کے انہوں نے دین حق کو قبول کیا. اس لیے خود مکہ مکرمہ کے اندر جو بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ تھے بڑے بہادر جنگجو قسم کے لوگ تھے وہ بھی بالآخر ایک ایک کر کے کوئی جلدی کوئی تاخیر کے ساتھ لیکن ایک وقت ضرور آیا کہ وہ لوگ اس دین برحق کو قبول کرنے پر مجبور ہو گئے. انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عمرو ابن العاص، حضرت خالد ابن ولید، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ ابن ابی جہل، یہ بڑے بڑے لوگ تھے اور سخت ترین قسم کے لوگ تھے. بعضوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی کچھ بھی ہو جائے ہم اس آخری پیغمبر کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اپنے باپ داداؤں کے طور طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے ان کے دل کے اندر موجود استعداد کو حرارت دی اور ان کے ایمان کو جلا ملی اور بالآخر یہ جلدی یا تاخیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں آتے رہے اور اسلام کی حقانیت کو قبول کرتے رہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو ایک معیار انسان کو اللہ پاک نے دے دیا دوست کہ قیامت تک کے لیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ انسان کو تردد ہو شک ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، آئے یہ صحیح ہے آئے یہ غلط ہے، میں جاؤں نہ جاؤں قبول کروں نہ کروں، اسے چاہیے کہ یہ دیکھ لیں کہ میں جس دور میں زندگی گزار رہا ہوں اس دور کے اہل علم اہل حق جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ ہمارے لیے آسان معیار یہ ہے کسی آدمی کی چرب زبانی، کسی کی تیز زبانی، کسی کا ظاہری گیٹ اپ اور حلیہ، کسی کے بڑے بڑے لمبے چوڑے دلائل اور حوالے، کسی کا اپنے سامنے کتابوں کے پورے سیٹ رکھ دینا اور یہ تاثر دینا کہ جی علم کا سمندر یہاں پر بیٹھا ہوا، کبھی یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے دوست. ہمارے لیے معیار ہمارے زمانے کے اہل حق علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں دوستو. ہم یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے ہمارے موجودہ اکابر نے ہمارے علماء نے اس کو قبول کر لیا یا وہ اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینا چاہتے، چاہے یہ انہیں کتنا بھی للکارے. بعض ایسے ہوتے ہیں نا کہتے ہیں مجھے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا ہے، قیامت تک میں چیلنج دے رہا ہوں مجھے کوئی جواب دے دے. تو یاد رکھیے کہ آپ کے اکابر اگر اس کو توجہ بھی نہیں دیں، پلٹ کر منہ بھی نہ لگائے، جواب بھی نہیں دیں، سمجھ جائیں کہ کچرادان ہے، ڈسٹ بن ہے. اکابر نے اس کو کوئی توجہ نہ دے کر امت کو سمجھا دیا کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کو کوئی توجہ مت دیں اور اس کی باتوں کو قابل اعتنا نہ سمجھیں. تو اس لیے اتنا سادہ نہیں بننا چاہیے کہ آج ایک مسلمان کھڑا ہو کر کہے کہ بھائی وہ بھی ماشاءاللہ ایک لاجک پیش کرتے ہیں، وہ بھی حوالے دیتے ہیں، وہ بھی اس طرح کرتے ہیں. آپ نے 40-50 سال جن اکابر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، ان کے مسائل کو قبول کیا ہے، جن پر اعتماد کیا ہے،
اور انہیں آپ اپنا پیشوا مانتے تھے. آج اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے نہیں جی وہ سب کے سب غلط تھے، کراس کا نشان اس پہ لگا رہا ہے، اچھا بھائی صحیح کون ہے آپ بتا دیں، تو کہے گا کہ بھائی صحیح کی جانچ آپ نے خود کرنی. یہ کہے کہ میں صحیح ہوں تو برا لگے گا. تو اس نے آسان طریقہ یہ اختیار کیا کہ صحیح کی جانچ آپ خود کر لیجئے، آپ خود معلوم کر لیجئے. تو آپ بتائیں کہ ہم تو شاید نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہیں اس میں حروف تہجی کو کتنا کھینچنا ہے یہ بھی امت کے 90% طبقے کو نہیں پتا کہ مد کتنا کھینچنا ہے، 3 الف کے برابر ہے یا 5 الف کے برابر ہے. قرآن کریم کے اندر جو حروف ہے اس میں موٹے حروف کون سے ہیں، باریک حروف کون سے ہیں. قلقلہ کے اندر اور جزم کے اندر فرق کیا ہے، کتنے حروف ایسے ہیں کہ جس کے اندر آواز کو جھٹکا دیا جائے گا. کیا خیال ہے دوستو، ہم میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے بشمول میرے کہ جو ان چیزوں کو، ان باریکیوں کو، جو تجوید کی نارمل چیزیں، قرآن کو صحیح پڑھنے کی نارمل چیزیں، امت کو وہ سمجھانے کے لیے ہمارے مدارس کے اندر 3 سال تجوید پڑھائی جاتی ہے. تب ایک بچہ، ایک طالب علم وہ جا کے تجوید کو مناسب انداز میں سیکھ لیتا ہے. اور آپ عامی آدمی سے کہہ رہے ہیں، عام بندے سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود سے جا کر حق کو، ہدایت کو، دین کو صحیح بخاری کھول کر آپ تلاش کر لیں. کتنی بڑی مصیبت اور وبال ہمارے سر پر لادنے کی فکر ہو جاتی ہے. چلو بھئی ان کے سر کے اوپر ڈال دیا جائے. اور ہمارے لیے آسان راستہ کیا ہے کہ بھئی ہم کہیں بھئی جو ہمارے اکابر ہیں، بڑے ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس طرف آئے تو ہم اس طرف جا رہے ہیں. بس ہم نے تو ان پر اعتماد کر لیا ہے، جیسے بچے کے لیے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. تو لاکھ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تمہارے ماں باپ ایسے ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں، تو آپ بتائیں فرمانبردار اولاد اپنے ماں باپ کا دامن چھوڑتی؟ کبھی بھی نہیں چھوڑتی. تو نالائق ہوتی ہے اولاد جو اپنے ماں باپ کو کہتی ہے کہ یہ جاہل تھے، ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو یہ اکابر تو ماں باپ ہیں امت کے لیے، انہی کے دامن سے جھوڑ کر ہی اللہ نے ہمارے لیے آسان معاملہ فرما دیا. یہ بوجھ ہم اپنے سر پہ کیوں لیں کہ ہم صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور قرآن کریم کو کھول کر اور خود اس کے ترجمے دیکھ کر ہم فیصلہ کریں کہ جی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وہ جیسے مشہور ہے نا کہ ایک آدمی نے صحیح بخاری کا ترجمہ لے لیا کسی کی بات سن کر کے نا، اور پھر جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو ہر نماز میں پورا جسم ہلاتا تھا، جسم ہلا ہلا کے نماز پڑھتا. کسی نے کہا بھائی خیریت ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی آپ کو، پورا ہل کے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا بخاری میں لکھا ہے. بخاری میں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بخاری لے آیا. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے جو قوم کا امام بنے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے. کون سی نماز پڑھائے؟ ہلکی. اتنی زیادہ لمبی تلاوت نہ کرے کہ قوم پہ بوجھ آئے. تو اس نے ہلکی کو ہل کے سمجھا تو نماز ہل کے پڑھنا شروع کر دی. تو پھر یہی تحقیق ہوگی دوستو. نماز میں سب جھوم رہے ہوں گے مست ملنگ بن کے. تو جب ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان کی نماز خراب ہو سکتی ہے تو باقی چیزیں کہاں چلی جائیں گی دوستو. اسی لیے فتنوں کی عجیب و غریب شکلیں ہیں جو اس امت کے اوپر عجیب ہر وقت مسلط کرنے کے لیے نئے نئے انداز نافذ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے اپنے دل دماغ کو بالکل صاف کر لیں. جس طرح ہم کہتے ہیں نا بھئی میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ بحث کروں، لیکن اتنا دماغ اس قوم کے پاس ہے کہ جس چیز کی بالکل معلومات نہیں ہے اس میں گھنٹوں لگا دیے، اس میں بیٹھ کے آپس میں بحث و مباحثے ہو رہے ہیں. 2 تاجر آج کل مارکیٹوں میں کہہ رہے ہیں بھئی مارکیٹیں ٹھنڈی ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، دین کے مسائل آپس میں اس کا حوار چل رہا ہوتا کہ بھئی اس کا کیا ہو رہا ہے. ارے بھئی جو چیز ہماری ہے نہیں اس کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہیں؟ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں، اپنے آپ کو متاثر کر دیں گے، نقصان پہنچا دیں گے دوست. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات قیامت سے متعلق فرمائی گئی. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا
خوف، یہ بڑی اہم بات ہے دوست۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مسلمان اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، کافر اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے، اور جس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو وہ اس کے ساتھ بے ادبی کرتا ہے، اور بے ادبی کرنے والا اعتقادی خوف سے محروم ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، عقیدہ ہے نا دوستوں، اور قیامت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا، پل صراط ہوگا، ترازو لگے گا، اعمال تولے جائیں گے، جہنم جنت نظر آ رہی ہوگی، سب چیزیں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ مومن اللہ سے محبت رکھنے کے باوجود بھی اس کا عقیدہ اس کو کہتا ہے کہ یہ چیزیں خطرناک ہیں۔ ہمیں آخرت کا خوف خدا نخواستہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے، انشاءاللہ اہل ایمان تو جنت میں جائیں گے، ہے نا؟ اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب نصیب فرمائے۔ مومن کا خوف حضرت مفتی صاحب نے لکھا اعتقادی ہے، اس کا عقیدہ اس کو ڈراتا ہے کہ دیکھو یہ دن آ رہا ہے، لہذا پہلے سے اس کی تیاری کر لو۔ لیکن تحفۃ المؤمن الموت، ہمیں پتہ ہے کہ موت ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک جائیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور چونکہ کافر اس اعتقاد سے محروم ہے تو جری ہو گیا، وہ اس کو مذاق سمجھ رہا ہے، لہذا اس کو آخرت کا کوئی خوف نہیں، لہذا کہتے تھے قیامت کب آئے گی، جنت کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، ہمیں اس کی کوئی حتمی تاریخ دی جائے۔ یہ بے ادبی انسان اس وقت کرتا ہے جب اس کو کسی سے اعتقاد نہیں ہوتا۔ مومن کو اللہ کے ساتھ اعتقادی تعلق ہے، لہذا بے ادب نہیں ہے آخرت کے بارے میں۔ جب بے ادب نہیں ہے تو ایک خوف اس کے اوپر مسلط ہے آخرت کا۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ ایک ساتھی بھائی ریاض تنولی صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے چلے گئے اللہ پاک سب کی کامل و مکمل مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔